گرامی قدر حاضرین، دیکھیے یہ اصول ہے، یہ میری گفتگو کی بنیاد ہے۔ کلام جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں نا، جو الفاظ نکلتے ہیں، ان کی عظمت، شان، معیار اور وزن کی بنیاد ہوتی ہے متکلم کی زبان پر کہ متکلم کون ہے، کلام کون کر رہا۔ زبان سے جس وقت الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کس کیٹیگری کے ہیں، کس وزن کے ہیں، ان کا معیار کیا ہے، اس کا اندازہ ہم شخصیت کو اور متکلم کو دیکھ کر لگاتے ہیں۔ اگر متکلم باوقار ہے، باعظمت ہے، ذی شان ہے، تو اس کا کلام بھی اسی کی طرح، جس طرح اس کی ذات باوقار ہے، اس کا کلام بھی باوقار ہوگا، اس کی بات بھی عظمت والی ہوگی، اور اس کا قول جو ہے وہ ذی شان ہوگا، شان و عظمت والا ہوگا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ متکلم پر ہوتا ہے۔ بات کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایک جملہ وہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہے۔ اب امام اعظم تاریخ اسلام کا سمجھیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شخصیت ہے۔ جب بندہ اتنا بڑا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بات بھی اس کی طرح بڑی ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یا امام بخاری، امام مسلم، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق، اس طرح کے اکابر محدثین، دارمی، دارقطنی جیسے اکابر اساتذہ، مشائخ، محدثین اگر بات کریں نا تو ان کی بات کا معیار وہی ہوگا، اعتبار وہی ہوگا جو ان کی شخصیت کا اعتبار ہے۔ یا تفسیر کے باب میں آپ دیکھیے ابن جریر ہیں، خازن ہیں، رازی ہیں، نصفی ہیں، قرطبی ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ قرآن عزیز کلام الہی کے بارے میں جب اتنا بڑا مفسر بات کرے گا تو جو بات اس کی زبان سے نکلے گی ہم اس کا وزن کریں گے اس شخصیت کے ساتھ کہ متکلم کیسا ہے۔ اگر متکلم بڑا عظمت والا ہے تو اس کی بات بھی بڑی عظمت والی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر کوئی بات ارشاد فرما دیں تو کیا بتائیے ہمارا سر اس کے سامنے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ارشاد آ جائے، اچھا اور کوئی نہ صحیح، اب کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پیر صاحب کی زبان سے جو لفظ نکل جائے مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس کو قبول کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ بات دیکھی ہے، ساتھ متکلم دیکھا ہے، جب بات بھی اچھی ہے، متکلم بھی معیار والا آدمی ہے تو اس کی بات کو لے لیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اندازہ فرمائیے کہ عام پیر صاحب، اس کے اوپر اللہ کا ولی سادات میں سے ہو یا غیر سادات میں سے، پھر محدثین ہیں، مفسرین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مزید اوپر چلے جائیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، کسی صحابی کے منہ سے کوئی بات نکل جائے، صدیق اکبر کوئی نصیحت کر دیں، فاروق اعظم کر دیں، عثمان غنی کریں، مولا علی کریں، تو ہم ان کے جملے کو وزن کریں گے ان کی شخصیت کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے اقوال جو ہیں وہ ان کی شخصیت کی طرح وزن والے ہیں، تو ذرا آپ اندازہ فرمائیے موسیٰ کلیم اگر کوئی بات کر دے تو کیا بات ہوگی پھر؟ ان کی زبان اقدس سے کوئی بات نکل جائے۔ اچھا، موسیٰ کلیم علیہ السلام جس طرح ذات بلند ہے ان کی بات بھی بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات کر دیں، جناب آدم کوئی بات کریں، حضرت جناب ابراہیم کوئی بات کریں، جناب اسماعیل و اسحاق و یوسف و یعقوب کوئی بات کریں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے۔ اچھا، اگر انبیاء کی زبان سے بات نکلے اللہ رب العالمین جل و علا کے ہاں بھی مقبول ہے، عند الناس بھی اس کی عظمت ہے، لوگوں کے ہاں بھی اس کا وقار ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہنے کی بات نہیں، احادیث کیوں پڑھی جاتی ہیں کہ یہ سرکار کی زبان سے ادا ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ بندہ ذات والا صفات بڑی باوقار ہے، اور زبان سے اگر کوئی بات نکل جائے تو رب العالمین جل وعلا اس کا وزن ڈال دیتا ہے۔ مول قرآن عزیز میں بیان کر دیتا ہے کہ محبوب کی بات کتنی قیمتی ہے، ضائع کرنے والی نہیں۔ بلکہ پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے حضور منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ حضور کی بات کا وزن ڈالا نا۔ اور دیکھیے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب ہرگز معاذ اللہ راہ سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو جو کچھ کلام کرتے ہیں سراسر وحی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی بات کا مول ہے۔ اچھا، اب آپ اندازہ فرمائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں، ضائع ہو ہی نہیں سکتی۔
اس سرکار کی بات کو ضائع کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بندے پر تو اندیشہ کفر ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کا کلام بڑا معیار والا ہے، صحابہ کا کلام بڑا معیار والا ہے، امام بخاری مسلم کا ذاتی کلام بڑا معیار والا ہے، رازی کا، ابن جریر طبری کا، امام اعظم کا، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل کا کلام بڑا عظمت والا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس کلام سے مستفاد ہے، صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ جس کلام کا نتیجہ ہے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، محدثین، مفسرین اپنی جو توانائیاں اور اپنی جو جہدیں، اپنی طاقتیں، قوتیں، کوششیں خرچ کر رہے ہیں جس کلام کے لیے، وہ تو کلام الہی ہے نا بھئی۔ اگر صحابی بات کرے تو متکلم کی وجہ سے اس کی بات اعلیٰ ہے، تو بلا آپ اندازہ فرمائیے وہ کلام جو ذات باری سے صادر ہوا ہے جس کو قرآن عزیز کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے بارے میں آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ کتنے اعلیٰ معیار کا کلام ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک دوسری بات ذرا دنیاوی اصول میں لا کر آپ کو عرض کرتا ہوں، سوچیے گا ذرا، شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہو۔ کسی بندے کو اگر خط مل جائے نا محبوب کا خط مل جائے، کسی چاہنے والے کا میسیج آ جائے، ایس ایم ایس آ جائے، واٹس ایپ آ جائے، کچھ بھی آئے، تو جناب والا وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بار بار پڑھتا ہے۔ محبوب کے الفاظ بھی محبوب ہوتے ہیں، محبوب کا خط بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے نا، وہ ذات نسبت دیکھنی ہے نا ہم نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ عام دنیا کا کوئی محبوب ہو نا تو بندہ اس کا خط بار بار پڑھتا ہے، اس نے کوئی تعریف لکھی ہے یا شکوہ بھی کیا ہو نا تو اس نے کوئی بندہ بار بار پڑھتا ہے، بھئی میرے چاہنے والے نے میرے ساتھ یہ پیار بھرا شکوہ کیا ہے، تو بندہ اس کو دہراتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے، رب العالمین جل وعلا کی ذات محبوب ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو دنیاوی اصول مثال کے طور پہ یہ ہے کہ محبوب کا کلام محبوب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کلام جس کو قرآن عزیز کہا جاتا ہے، یہ کلام بھی ہے، ساتھ اس کا خط بھی ہے ہمارے لیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اس کا رسالہ ہے، یہ اس کا پیغام ہے، یہ دستور اور قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ باتیں ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز شروع کی جائے نا بھائی، نفل پڑھنے ہیں، تم نے فرض پڑھنے ہیں، واجب پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں فاتحہ شریف پڑھو، ہر رکعت میں قرآن عزیز کی تلاوت کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کا باطنی قانون یہ ہے کہ یہ خط محبوب کا ہے، اور محبوب کا کلام بھی محبوب کی طرح محبوب ہوا کرتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھا کرو، تمہارے لیے چاشنی کا سبب ہوگا۔ اس کو پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے چاشنی کا سبب ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں حالات بڑے عجیب ہیں جناب والا، انتہائی عجیب حالات ہیں۔ اگر سب سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کلام کی بے قدری کی گئی ہے نا، معاذ اللہ، تو وہ قرآن عزیز کی گئی۔ معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ میں چند حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کچھ واقعات مشائخ کے، بزرگوں کے آپ کے سامنے بطور نصیحت کے کہ ہمارے اکابر کیا تھے، ہمارے اکابر کیا تھے۔ اچھا، آپ کو اگر بڑی قریب سے یہی دستور سمجھانا ہو نا تو آپ کو سمجھ آئے گا جناب والا، آپ اپنے منشی صاحب سے کہتے ہیں منشی جی کھاتا لے آؤ، منشی جی کھاتا لے آؤ، کنہ کو لکی لینا ہے، کنہ کے دینا ہے، تو پڑھیے انہوں نے۔ اچھا، ذہن سے ہٹ گیا، پھر اس کو لایا، دوبارہ پڑھا، اپنا بندہ کھاتا سال کے بعد بھی دوبارہ دہراتا ہے، سالانہ کھاتا جس کو کہتے ہیں نا، بھائی لاؤ بھائی سالانہ آڈٹ کر لیں اس کا، کہاں سے کیا آیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کہاں لگ گیا ہے، کتنا ہم نے دیا ہے، کتنا لیا ہے، وہ سالانہ آپ آڈٹ کرتے ہیں۔ قرآن عزیز بھی ایسا کلام ہے، سمجھیے کہ محبوب کا یہ ایسا پیغام ہے، اس کا بھی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی سالانہ دہرائی ہوتی۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حدیث پاک ثابت ہے نا، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام جیسے ہی رمضان شریف آتا نا تو دور کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے۔ حضرت ہماری سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہر سال جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے، لیکن جو سرکار کی ظاہری حیات کا آخری سال ہے، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک نہیں 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن عزیز کا دور کیا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی تسلسل، یہ سالانہ دور ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سالانہ تلاوت ہے، اور روزانہ کا کھاتا تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا، وہ تو چیک کرنا ہے روزانہ کی بنیاد۔ لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ چند حدیث آپ سنیے ذرا، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے یہ نصیحت بھی ہوگی، اور جو بات شروع میں آپ کے سامنے بطور عبرت اور اعتبار کے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ہماری باتیں صرف تقریری طور پر نہ لیا کرے، بلکہ اس کو عمل میں لائیے، اس کو عمل میں لائیے۔ کچھ تجربات کا اظہار انتہائی تلخ ہیں،
میں آپ کے سامنے وہ بھی کروں گا لیکن اگلی حدیث کے ضمن میں. پہلے یہ سنیے ذرا. یہ کلام اتنا عظمت والا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی, خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, رب العالمین فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی, فرمایا جو بندہ قرآن عزیز کی تلاوت اتنا زیادہ کرے, اتنی زیادہ تلاوت کرے, بار بار تلاوت کرتا رہے حتیٰ کہ مجھ سے کبھی اپنی حاجت نہ مانگے, اس کو اتنا وقت ہی نہ ملے کہ میرے سے کچھ مانگ لے, کو دعا کرے یا میرا ذکر کرے, یعنی زبان سے میرے اسم گرامی, اسماء گرامی یا کچھ بھی, یعنی جو اللہ کے ذکر کی بات ہے. رب فرماتا ہے کہ اگر وہ نہ کر سکا اور کچھ مجھ سے اپنی حاجت بھی نہ مانگ سکا تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اعطیتہ افضلا, فرمایا میں اس کو جو مانگنے والے دنیا میں مانگتے رہے ہیں قیامت کے دن میں اس کو ان سے بھی زیادہ اور افضل عطا فرماؤں بغیر مانگے. فرمایا بغیر مانگے اس کو عطا فرماؤں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملا, میرا ذکر کرنے کا, مجھے یاد کرنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ یہ میرا کلام پڑھتا رہا ہے. فرمایا ہم اس کو خالی نہیں موڑیں گے, دنیا میں جو مانگ کر لیتے رہے ہیں ہم اس کو بغیر مانگے عطا فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اور بھی انبیاء کو کلام عطا فرمائے ہیں, تورات عطا فرمائی, زبور دی, انجیل دی, باقی انبیاء کرام کو, رسول اعظام کو صحائف دیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا وہ کلام حضور فرماتے ہیں جو سرکار کو عطا کیا گیا. فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام, فرمایا باقی سارے کلاموں پر اس کلام الہی کی فضیلت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی باقی مخلوق پر فضیلت ہے. جو خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے وہی فضیلت رب العالمین جل وعلا کے اس کلام کی باقی کلاموں پر ہے. یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے بڑی قابل غور ہے, اس کو سنیے گا ذرا. میں پھر اس پر اپنے کو تجربہ کارانہ اظہار آپ کے سامنے عرض کروں گا. مشکات المصابیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن عزیز کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو, یعنی جس کو ایک لفظ بھی قرآن عزیز کا یاد نہ ہو, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا قلب, اس کا سینہ اور اس کا جسم ایسے ہے جیسے کوئی ویران خراب گھر ہوتا ہے. فرمایا خالی ویران گھر ہوتا ہے نا جس طرح, فرمایا اللہ کے ہاں اس کے ظاہری جسم کا حال یہ ہے. بعض احباب میرے پاس آئے, حسنین صاحب یہ دو تجربے ہوئے حالیہ ایام میں, مجھے حسنین صاحب کو معلوم ہے ان کے ہوتے ہوئے ہوا ایک تجربہ تو, اور ایک ان کے علاوہ ہوا اسی ہفتے میں, یہ پچھلا ہفتہ جو ابھی گزرا ہے 2-4 دن پہلے. ایک خاتون صاحبہ عمر رسیدہ کسی سکول کی کسی زمانے میں ٹیچر رہیں. وہ اکثر یہاں پیر خانے میں دربار حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیا کرتی تھیں. ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ اکثر آیا کرتا تھا. ان کا بچہ بیکری میں کام کرتا تھا, عمر رسیدہ, اب بھی اس کی عمر میرے خیال سے کوئی 50+ ہے اس وقت. بیکری میں کام کرتا تھا. کچھ دن ہوئے 2-4 دن پہلے والد گرامی سے ملاقات کے لیے آئے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, تو بڑا بیمار, بہت زیادہ کمزور, لاغر, بال سفید ہو گئے. میں نے اس کو دیکھا, اس کی جوانی میں بال سفید ہو گئے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے, کوئی طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں جی بڑے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا جی وہ تو ابھی نہیں آئے, ان کا تو وقت ہوگا مغرب کے بعد, انتظار کریں آپ. تو ایسے جیسے وہ ادب احترام کے ساتھ وہ سمجھیے کہ میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا, کہنے لگے پیر جی تسی بھی تے بڑے شاہی دے بیٹے ہونا, تو میں دم کرو, میری حالت بڑی خراب ہے, میں بہت بیمار ہاں, تو میں بڑی مشکل ایتھے پہنچیا. میں نے کچھ آیات پڑھ کے, جو ہماری اجازت ہے مجھے, میں نے وہ دم کیا. وہ دم کرنے کے بعد نا میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے نا مینوں کو چیزاں نظر آندیاں, وہ مینوں انج کہہ جاندہ ہے, مینوں انج کہہ جاندہ ہے, یہ کہہ جاندہ ہے, وہ کہہ جاندہ ہے. اچھا بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے بندے کو وسوسہ ہوتا ہے, بعض مرتبہ وسوسہ نہیں ہوتا. ان چیزوں کا انکار نہیں ہے. قرآن عزیز نے یہ تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی, اور اثر بھی کرتے ہیں. اثر بے معنی غالب ہو جاتے ہیں, مغلوب کر لیتے ہیں کسی بندے کو, اپنا اثرات جو ہیں وہ اس پر چھوڑ جاتے ہیں.
میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے مجھے نہ کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہیں، مجھے نقصان پہنچاتی ہیں، فلاں فلاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم نا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو وہ نا سر جھکا کے بیٹھا تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، سر جھکا کے نا ایسے بیٹھا۔ میں کہا حضرت جی آیت الکرسی پڑھا کرو، تو اس نے نا انسنی کر دی میری بات۔ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے بیمار ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کے ساتھ غالباً اس کی ہمشیرہ تھیں، وہ بولیں کہ بھائی جی پیر جی فرما رہے نے، کہہ رہے نے کہ آیت الکرسی پڑھیا کرو، اپنے آپ کو دم کریا کرو۔ تو اپنی ہمشیرہ سے کہتا ہے میں نے نہیں آندی، میں نے نہیں آندی۔ میں بڑا پریشان ہوا اس وقت یہ سن کر۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جل و علا کی شان ہے۔ 50 برس ایک بندے کی عمر گزر گئی، 50 برس اس کو 4 لائنوں کی قرآن عزیز کی آیت الکرسی نہیں یاد ہو سکی۔ یعنی کلام الہی کو اس بندے نے اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ قرآن عزیز کی یہ ایک آیہ مبارکہ یاد کر لیتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بندہ خدا کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ بھی نہیں آتی، وہ بھی نہیں آتی۔ میرے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی، بڑے سوچنے کی۔ میں بڑا پریشان ہوا، اور اس وقت میں ذہن میں سوچنے لگا کہ ایک حدیث پاک میں نے جو ہے نا وہ پڑھ رکھی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس بندے کو قرآن عزیز کی کوئی آیت بھی یاد نہ ہو تو اس کا دل جو ہے یہ ویران خانہ ہے، کالبیت الخرب، یہ خراب گھر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے آنکھوں دیکھی تصدیق اس کی اچھا میں خاموش ہو گیا سوچ کے۔ بہرحال وہ مسلمان ہے، بندہ کلمہ پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، سارا کچھ۔ اچھا میں نے پھر اندازہ لگایا، میں نے کہا یار اس کو تو پھر نہ نماز آتی ہوگی، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن بہرحال اللہ بڑا کریم ہے، اگلے معاملات اس کے جیسے بھی ہیں، وہ تو مالک کے ذمہ ہے نا ہمارا، اس سے تفتیش کرنا وہ ہمارے ذمہ نہیں۔ اچھا اسی طرح چند دن پہلے ہمارے عزیز جناب حسین صاحب اپنے ایک بھائی کو لے کر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ تو میں نے ان سے یہ لفظ کہے، میں نے کہا کہ آپ کو فلاں فلاں آیت آتی ہے، ایسے میرے منہ سے نکل گیا، مجھے پچھلا واقعہ یاد نہیں تھا۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا قرآن عزیز کی کوئی آیات آتی ہیں؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں آتا۔ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے جی کوئی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ جوان آدمی تھا، میرے خیال سے کوئی 20-25 سال عمر ہوگی اس بندے کی۔ وہ کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، معاش کے سلسلہ میں ہے سب کچھ، لیکن اس نے اپنی زندگی میں سمجھیے بچپن سے لے کے اب تک اتنا وقت نہیں دیا کہ قرآن عزیز کی کچھ 4 آیتیں یاد کر لیتے۔ آپ اندازہ فرمائیے، وقت نہیں، وگرنہ میں وہ حدیث پاک آپ کو سناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنات بھی آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو سرکار نے انہیں بھی قرآن عزیز کی کچھ صورتیں حفظ کروا کے یاد کرا کے بھیجا جنات کو۔ ابلیس کا پڑبوتا آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام لے کر، ابلیس کا پڑبوتا، وہ حدیث پاک میں پورا نسب نامہ ہے اس کا، مجھے اگر کبھی وقت ہوا نا تو میں وہ حدیث آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام نامہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، جب جانے لگا نا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی پایا۔ حضور نے پوچھا بتا تیری عمر کتنی؟ کہنے لگا جب طوفان نوح آیا تھا نا اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ باشعور تھا اور ہڈیاں کٹھیاں کیا کرتا تھا میں۔ حضور نے فرمایا بڑے برے کام کرتا تھا بھائی تو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، پھر کبھی ایسا کام نہیں کیا، حضرت نوح کا کلمہ بھی پڑھا ہے، حضرت جناب ابراہیم سے ملاقات کی ہے، حضرت جناب سیدنا کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، ان کا دل لگائے رکھتا تھا، اور جب وہ پریشان ہوتے تھے روتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ رو لیتا تھا۔ وہ اس طرح کے واقعات کا نا اس نے اظہار کیا، کرتے کرتے حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا۔ یہ ملاقات کا واقعہ بیان کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زمانہ پایا، اتنے نبیوں کا کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا تھا، تو آپ ان کا سلام قبول بھی کیجئے، اور مجھے ہر نبی نے آپ نے اوپر جو نازل ہونے والا انہیں عطا کیے جانے والا جو کلام تھا مجھے کچھ نہ کچھ یاد کروایا۔ یا رسول اللہ حاضر ہوا ہوں آپ پر قرآن عزیز کلام الہی سب سے افضل کلام نازل ہوا، حضور کچھ یاد کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عم یتساءلون، معوذتین، سورہ اخلاص، اس طرح کر کے کو 10-12 قرآن عزیز کی صورتیں اس کو یاد کرا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جنات بھی آ جائیں تو وہ بھی یہ تمنا کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کچھ حفظ کروا کے بھیجیے، قرآن کچھ حفظ کروا کے بھیجیے۔ تو اندازہ کیجئے اس بندے کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا ہے،
نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھ لیا جائے بتا بندہ خدا، وہ دل میں تمنا رکھتا ہے کہ مجھے حاضری حرمین ہو جائے، میں کعبہ معظمہ کی زیارت کر لوں، کو طواف کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، سرکار کے روضہ انور کی زیارت کر رہا ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب میں مواجہہ شریف پر سرکار کے چہرہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر سلامی عرض کروں گا، سرکار نگاہ پائیں گے میرے اوپر، جس وقت نگاہ ڈالیں تو یہ دل جس وقت خانہ خراب ویران کی طرح ہوا، اور یہاں قرآن عزیز کی کوئی آیت نہ ہوئی، حضور سے تو کچھ چھپا نہیں، سرکار جب اس قلب اقدس پر نگاہ ڈالیں اور قرآن کی کوئی آیت حضور کو اس میں معلوم نہ ہو، نظر نہ آئے، تو حضور پر کیا بیتے گی؟ تمنا اور شوق بڑے بڑے ہیں، لیکن جناب والا وہ تو اس طرح تو پورے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسے کیسے قرآن عزیز یاد کیا۔ مجھے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت یاد آتی ہے۔ اما جی سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ایک بندے کو بنایا امیر لشکر، ایک لشکر بھیجا حضور نے جہاد کے لیے، تو ایک بندے کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، تو جو احباب دیکھنے والے تھے انہوں نے دیکھا بھئی یہ نماز جب بھی پڑھاتا ہے نا، امیر جو ہوا تو نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری تھی، باقی بھی سارے کام اس کی ذمہ داری تھے، جب نماز پڑھاتا ہے تو اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا، بھئی فجر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، جو نماز بھی پڑھائے آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ انہوں نے بھانپ لیا، دل میں آ گیا، وہ دور ایسا تھا حساس قسم کا کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے باقی قرآن عزیز کو کلام الہی نہیں سمجھتا، شاید یہ کوئی اس طرح کی بات جو صحابہ نمازی ان کے دل میں آ گئی، انہوں نے رکھ لیا، کہا حضور سے شکایت کریں۔ جب واپس آیا یہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے تو چند لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا جو امیر لشکر جس کو آپ نے ہمارا سپہ سالار قائد بنایا تھا، یا رسول اللہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو ضرور اور کہیں سے تلاوت کرے یا نہ کرے، بہرحال سورہ اخلاص آخر میں ضرور پڑھتا تھا نماز میں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ وہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، جاؤ تم جاؤ۔ اچھا وہ جو شکایت کرنے والے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بندے کی خدمت میں، اس صحابی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا، کہا کہ سرکار پوچھ رہے ہیں بتا کہ تو یہ عمل کیوں کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورہ پاک کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں میرے رب نے اپنی شانوں کا اظہار فرمایا، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اچھا جب آ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنایا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو تو اللہ کی شانوں کی وجہ سے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہے، جا میری ضمانت ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اچھا ایک روایت کے لفظ یہ ہیں اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور دوسری روایت جو حضرت انس بن مالک اسی صحابی کے بارے میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس سے پوچھ لیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ، فرمایا تجھے جتنی محبت ہے نا اس کے ساتھ، جتنی محبت ہے اس کے ساتھ، جب میری ضمانت ہے کہ یہ محبت ہی تجھے جنت تک لے جائے گی۔ قرآن عزیز کی ایک سورہ مبارکہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ یاری لگائے صحیح طرح سے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، ٹل لگا کے پھر حق ادا کرے اس کو پڑھنے کا، تو آپ اندازہ فرمائیے حضور ضمانت دے رہے ہیں، فرمایا کہ میری ضمانت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ہمارے ہاں سال گزر جاتے ہیں نماز کے علاوہ کبھی قرآن عزیز کی تلاوت نہیں کرتے۔ ممنوع ہے کوئی قرآن عزیز مثال کے طور پہ اگر دکان پر پڑا ہو یا جہاں کاروباری مذکر پہ آپ بیٹھتے ہیں وہاں، یا صبح فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو مسجد میں الماریاں، آپ یقین جانیے میں نے یہ منظر اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دربار شریف صبح فجر کی نماز کے بعد کتنے لوگوں کی تعداد، مثال کے طور پہ اگر فجر پڑھنے والے کو 100 آدمی ہوتے تھے تو بعد میں بالفرض 80 بندہ جو ہے وہاں بیٹھ کے قرآن عزیز کی تلاوت کرتا تھا، کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے پھر واپس آیا کرتے تھے۔ اب تو خالی نمازیوں کی تعداد ہی 20-25 رہ گئی، تو قرآن عزیز کی تلاوت کرنے والے آپ کو کہاں سے نظر آئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا ایک بات کتنی قابل غور ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں رب العالمین جل وعلا نے اس کلام کو یہ شرف عطا فرمایا، اس کلام کا اعزاز ہے۔ تورات، انجیل، زبور جو ہے مبارکہ، چلے میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ کفار کا سب سے بڑا اعتراض قرآن عزیز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ تورات، انجیل، زبور یہ پہلے انبیاء کو دی گئی، پہلے بھی نبیوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کتابیں عطا کی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن بتائیے جو کتابیں ان انبیاء کو دی گئیں وہ تو اکٹھی دے دی گئی تھی، آپ کو اکٹھا کیوں نہیں دیا گیا کلام یہ؟ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے کافروں نے، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا،
لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا، ایک ہی مرتبہ دے دیا جاتا۔ اب رب العالمین جل وعلا نے اس کی حکمت بیان فرمائی، فرمایا کذالک، بات ایسے ہی ہے، ہم نے اکٹھا نہیں دیا، متفرق طور پہ جتنا ضرورت ہوتی ہے ہم اتار دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے قلب اقدس کو اس کے ساتھ تقویت بخشیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا، تو اس کے جو اثرات ہیں نا وہ آپ کے قلب اقدس کو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویت بخشیں گے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم تھوڑا تھوڑا ٹھہر کر اس کی تلاوت آپ پر کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا اس کلام کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، یہ کلام الحمد والناس تک سارا کا سارا پورا کلام عزیز، جس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی جناب سے سفرہ کرام کو عطا فرمایا نا، یعنی آسمان پر آیا، آسمان دنیا پر، تو رب العالمین جل وعلا نے دفعۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ نازل کیا۔ اچھا، وہاں سے جبریل امین علیہ السلام کو جب دیا جانا تھا تو 20 راتوں میں عطا فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام بحکم الہی یہ پورا قرآن عزیز 20 برس کے دورانیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر دفعۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ سارا عطا کر دیا جاتا، معلوم نہیں کون پڑھتا کون نہ پڑھتا، یہ سامنے والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت کی آسانی کے لیے آپ دیکھیے کہ جب اس کو اتارا ہے تبھی سارا کا سارا اکٹھا نہیں اتارا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے رب العالمین جل وعلا عطا فرماتا رہا۔ اور اس کا باطنی اثر یہ ہے، جس طرح یہ قرآن عزیز کلام الہی رب العالمین جل وعلا نے سرکار کے قلب پہ اتارا، تو سرکار کے قلب اقدس کے لیے مضبوطی کا سبب بنا ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کا بیمار ہے، چاہے اس کو روحانی دل کی بیماری ہے یا ظاہری بیماری ہے، اگر کثرت کے ساتھ قرآن عزیز کی تلاوت کرنے والا ہو تو اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے دلی بیماری اس کی دور ہو جائے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کی کیفیت کیا تھی جس وقت یہ نازل ہوا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ سنن نبی داود کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر تھا، حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک وحی کی کیفیت نازل ہونا شروع ہوگی، وحی کی کیفیت شروع ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت کے اثرات حضور پر ظاہر ہوئے تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے نا، یہ میری ران پر آ گری، میری ران نیچے تھی، حضور کی ران اوپر تھی۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں اب یہ چونکہ نزول وحی کا وقت تھا تو ایک آیت صرف نازل ہو رہی تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ یہ ایک آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے گھٹنے پر آئی تو میرے سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اتنا زیادہ وزن تھا، اتنا زیادہ وزن، فرماتے آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا وزن دیکھا ہی کسی کا نہیں۔ اچھا، یہ ایک آیت جب نازل ہوئی نا تو آیت مبارکہ کا مفہوم یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فضیلت بیان فرما رہا تھا ان مجاہدین کی کہ جو میدان جہاد میں لڑنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اہل ایمان کسی عذر کی وجہ سے مثال کے طور پہ میدان جہاد میں نہ گئے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد میں اہل ایمان جو لڑنے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، ان کا عذر تھا، نہیں جا سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن کو عذر ہے جو جا نہیں سکتے، جب فضیلت سنی کہ مجاہدین کی عزت توقیر اللہ کے ہاں یہ ہے راہ خدا میں لڑنے والوں کی، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر جو ہم عذر والے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں بس اتنی کیفیت ہوئی، یہ سوال کرنا تھا، ادھر سوال پورا ہوا، پھر وحی کی کیفیت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور اب لفظ کتنا آیا؟ فرماتے ہیں اب صرف غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت مبارکہ جب پہلے نازل ہوئی وہاں رب العالمین جل وعلا نے استثناء کیا تھا، وہ لوگ اعلیٰ ہیں جو میدان میں لڑنے والے ہیں، ان سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ہاں جو پیچھے بغیر کسی عذر کے رہ گئے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ان لفظوں پر چونکہ توجہ نہیں گئی غیر اولی الضرر کی طرف، تو آپ نے سوال کر دیا
تو جب سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے، یہ صرف دو لفظ غیر اولی الضرر، یہ دوبارہ جب نازل ہوئے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا، اب ران پھر میرے اوپر گری، لیکن اب کیفیت شاید ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ پہلے ایک آیت اتر رہی تھی تو وزن زیادہ تھا، اب چونکہ 3 لفظ اتر رہے ہیں تو شاید وزن کم ہو۔ فرمایا نہ، جس طرح پہلی مرتبہ پوری آیت نازل ہونے کے وقت ایک وحی کا وزن تھا، فرمایا جب 3 الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نازل فرمائے ہیں تب بھی اس کا بوجھ اور وزن اتنا ہی تھا۔ آپ اندازہ فرمائی۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو صرف حضور کی ران کا وزن برداشت نہیں کر پا رہے، آپ اندازہ فرمائیے جب وحی نازل ہو رہی ہے تو اس کا وزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے لے کے حضور کے پائے اقدس تک ہو رہا ہے۔ زید بن ثابت تک تو صرف ران کا وزن آیا ہے نا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے ظاہری جسد مبارک پر وحی کا اثر قبول فرما رہے تھے، لیکن آپ ذرا اندازہ فرمائیے، ذرا سوچئے، کیا آج تک آپ نے اور میں نے یہ وزن محسوس کیا بھلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے لیے جو آسانی عطا فرمائی نا، ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے جو آسانی اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی وہ در حقیقت صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا۔ رب العالمین جل وعلا نے اس شکل کو حضور کی زبان سے فلٹر کر دیا ہے، یعنی اس کو آسان کر دیا۔ خود قرآن عزیز میں فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن عزیز آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ یاد کرنے کی دعوت خود رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے اس کو، یہ بھی خاص کیفیت ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رات عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرہ انور میں تھے، یعنی میرے ہاں حضور کی باری تھی، مجھے گھر حاضر ہونے میں کوئی تاخیر ہو گئی، میں کسی کام سے باہر تھی، تو جب میں واپس آئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ خیریت ہے، واپس آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تم باہر تھی تو جلدی کیوں نہیں آئی؟ اچھا، یہاں رک کے ایک سبق ہے چھوٹا سا، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ جو اہل اسلام خواتین ہیں یہ عشاء کے بعد باہر نہ رہا کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی چھوٹا سا جملہ ہے، سرکار کا پوچھ لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی اسوہ مبارکہ ہے کہ بیٹی ہو، بہن ہو یا زوجہ ہو، کوئی بھی خاتون جو تمہارے گھر کی ہے تم پر لازم ہے، اگر رات تاخیر سے گھر آئی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے تم مجھ سے پوچھو بھئی آنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ حالانکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عفت میں آپ شخصیت ہے، تو سرکار سے پوچھ رہے ہیں کیا عذر تھا، کس وجہ سے تم تاخیر سے آئی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اب یہ عذر سنیے گا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کوئی نہیں، میں یہیں تھی، بس مسجد میں ایک جوان قرآن عزیز پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن اتنا اعلیٰ تھا پڑھنے کا انداز، یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی اتنا اعلیٰ قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، اتنا اعلیٰ کسی کو نہیں سنا۔ اماں جی فرماتی ہیں فوراً جب میں نے یہ عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سمیٹی، حضور کھڑے ہوئے اور فوراً مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے ایک جوان کو دیکھا جو قرآن عزیز کی تلاوت کر رہا ہے، آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب دیکھا، اس سے تلاوت قرآن عزیز سن لی جب حضور نے، اماں جی فرماتی ہیں حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا ہذا سالم مولا ابی حذیفہ، فرمایا یہ ابو حذیفہ کا جو پروردہ ہے سالم ہے، یہ سالم جوان آدمی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے، سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں اس جیسے نوجوان مجھے عطا فرمائے۔ قرآن اتنا اعلیٰ پڑھتے ہیں۔ صاحب یہ جملے قابل غور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کے لفظ ارشاد فرما رہے ہیں اور رشک فرما رہے ہیں، حضور کا رشک ہے اپنی امت پر، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن خوش ہونے کا سبب کیا ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں حدیث کے طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے سمجھ آئی ہیں، یا تو اس لیے جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشگلو کے ساتھ، یعنی بڑی اچھی آواز کے ساتھ قرآن عزیز کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی آواز سے تلاوت قرآن عزیز کرنے کے سبب ان کی تعریف فرمائی۔ یا دوسرا سبب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سالم ابھی جوان آدمی تھے، بالکل نوجوان آدمی تھے، اور نوجوان آدمی اگر اپنی جوانی کی پاکیزگی کے سبب رات جب مسجد خالی ہو جائے، عشاء کی نماز کے وقت خالی مسجد میں بیٹھ کر اکیلا قرآن عزیز کی تلاوت کر رہا ہو تو یہ اس کی عفت معابی کا سبب ہے، یہ اس کی جوانی کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جوانی کی پاکیزگی کے اوپر رشک فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسے پاکیزہ نوجوان عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ حضور خوش ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، فرمایا ان القلوب، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ہے نا، دل، فرمایا ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے فرمایا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب یہ آپ سے زیادہ کون جاننے والا؟ مارکیٹ والے ہو جی، لوہے کو زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہو؟ پھر بھٹی میں ڈال دیتے ہو نا، اس کا زنگ اتارنے کے لیے، اس کا میل اتارنے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈال کے پگھلا دیتے ہو، وہ دوبارہ نیا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ آپ نے اس کی ری سائیکلنگ کا جتنا پروسیس تھا وہ سارا کا سارا کر دیا، بھٹی میں آپ نے اس کو ڈال کے جناب والا اس کو دوبارہ کسی نہ کسی شے بنانے کے قابل کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دل کو لوہے کو زنگ لگ جائے تو چلو وہ تو پگھلا کے دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، دل کو دوبارہ صاف کرنا ہو تو یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، فرمایا کثرت سے قرآن عزیز کی تلاوت کی جائے اور موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے، دل دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ قرآن عزیز دل کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے، جملہ سنیے گا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رات خواب میں مجھے انوار الہیہ کی زیارت ہوئی، میں نے رب العالمین جل وعلا کے انوار دیکھے تو میں نے عرض کیا، یعنی مجھے معلوم ہوا کہ رب کی خاص رحمت خواب میں میرے اوپر ہو رہی ہے، تو میں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں قرب پانے والے جتنے ہیں سب سے زیادہ آسانی سے کو قرب پا سکتا ہے تو مالک وہ کس کے ذریعے پا سکتا ہے؟ تیرے سب سے زیادہ آسانی سے قریب ہونے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین جل وعلا نے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا بکلامی یا احمد، اے احمد میرا کلام تلاوت کر کر کے میرے سب سے زیادہ آسانی سے کو نزدیک ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آسانی سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب سے زیادہ آسان سبب میرے قریب آنے کا میرے کلام کی تلاوت ہے۔ اب یہ وہ آپ والا سوال، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے بار الہی میں عرض کیا یا اللہ یہ سمجھ کے پڑھنے والوں کے لیے ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے والوں کے لیے ہے؟ بھئی چلو عام پڑھ رہے ہیں، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، کچھ معانی کو تفسیر بھی سمجھ آ رہی ہے، کوئی پس منظر بھی سمجھ آ رہا ہے، مراد الہی بھی سمجھ آ رہی، لیکن جو غیر حفاظ ہیں فقط قرآن عزیز کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ بتا تیرا قرب سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے ہے یا بغیر سمجھ کے بھی پڑھتے رہے ان کے لیے؟ دونوں میں سے کس کے لیے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا کے انوار سے مجھے یہ جواب آیا، فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، بہرحال میرا کلام پڑھ رہا ہے، باہر دو صورت میں اپنے قریب کرنے والا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بندے کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بلغم دور ہو جاتی، بندہ بیمار ہو جائے نا بلغم ہو جاتی ہے، یہ علاج ہے پکا ٹھکا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا بھئی حافظہ بھی تیز ہو جائے گا، کسی کا حافظہ کمزور ہے حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، خمیرہ گاؤ زبان تے فلانا کوئی خمیرے کھان کی ضرورت کوئی نہیں، سب کچھ مولا علی فرماتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ علاج کرو جو میں بتاتا ہوں۔ فرمایا تین کام کیا کرو اگر چاہتے ہو کہ حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے اور سینہ بھی خراب نہ ہو، بلغم وغیرہ بھی نہ تمہیں ریشہ بھی نہ ہو، فرمایا تین کام کرو۔ نمبر 1 کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرو، روزے رکھا کرو، قرآن عزیز کی تلاوت کیا کرو، سارے باطنی امراض ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟